السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آج 7 روزے گزر گئے، لیکن کچھ لوگوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے کی طرح بے نماز، پہلے کی طرح چغل خوری، پہلے کی طرح بے ایمانی، پہلے کی طرح ہی جھوٹ، پہلے کی طرح ہی وہی گندے کام، ذرا بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تو ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ پنجابی میں اکثر پنجابی میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کسی کے گھر ہم جائیں نا تو اندر باہر سے تالا لگا ہو تو کوئی دروازہ کھڑکائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار تو پاگل ہے، باہر دروازہ ہے نو لاک ہے تو پھر دروازہ کھڑکا رہی ہیں۔ کہ رمضان دے اندر تے شیطان بند دیتے جاندے نے، بھی شیطان نو ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں جاندیاں نے تے دروازے شیطان دے بند ہوندے نے، لیکن پھر بھی کوئی شیطان دے راستے تے چلے تے پھر وہ کیا بندہ پاگل نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ اپنی آخرت کی کچھ سوچ لیں۔ ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 دن پہلے یہ میلہ گزرا ہے، ادھر لوگ تراویح پڑھ رہے تھے اور ادھر لوگ جو ہے وہ کنجر خانہ دیکھ رہے تھے میلے پہ ہیں۔ لوگوں کو تراویح کی کوئی فکر نہیں تھی، یعنی اتنی قیمتی جو راتیں ہیں تو اس میں ہم نے عبادت کرنی تھی اور ہم جناب میلے پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں جناب کنجریاں دیکھ رہے تھے، اور کوئی کس کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کسی کے منہ میں باجا مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، گانے ہیں۔ ذرا بھی ہمیں شرم نہیں ہے کہ ہم کہلواتے مسلمان ہیں، تو کیا یہ ہمارے کام مسلمانوں جیسے ہیں؟ یہ تو رمضان کے آگے پیچھے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے؟ کیا میلے آگے پیچھے دیکھنا جائز ہیں؟ کنجریوں کو دیکھنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، باجے مارنا، گانے سننا کیا جائز ہیں؟ تو ہم اتنے جو قیمتی وقت ہے رمضان المبارک سال میں آتا ہے قسمت کے ساتھ، ہم تو بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی قیمتی گھڑیاں ہمیں دیں۔ تو اس دن مجھے بھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جی میلے پہ آؤ گے، تو میں نے کہا کہ یار کچھ سوچو، رمضان ہے، رمضان میں کچھ اللہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے آگے سے یہ تو جوانی ہے یار، انجوائے کرنے والی ہے، بعد میں ہم جب بڑے ہوں گے عبادت کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ زندگی کا کیا پتہ، ہمیں تو ایک منٹ کا نہیں پتہ اپنے سانس کا کہ ہم نے ایک منٹ بعد بھی زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ان کو میں نے مثال بھی دی کہ اس دن ہی میلے والے دن سے ایک دن پہلے زرعی یونیورسٹی جو ہماری یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں کا ایک حافظ BS کا اسٹوڈنٹ تھا ہمارا دوست، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ گیا دوستوں کو چھوڑنے گیا، بائی پاس پہ ہیں، ادھر ہاسٹل ہی رہتا تھا، وہاں بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور جناب اللہ کو پیارا ہوگا۔ پھر بھی ان کو کوئی شرم نہیں آئی، میلے پہ گئے ہیں جناب، ساری رات 3 بجے گھر آئے ہیں۔ یہ ہے ہماری یوتھ، یہ ہیں ہمارے نوجوان جو کہتے ہیں کہ جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور تم نے جان کہاں پہ قربان کرنی ہے؟ آپ نے جان کھے قربان کرنی ہے؟ آدھا گھنٹہ تراویح کے لیے مسجد میں آ نہیں سکتے، وہ بھی رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کیا یہ ہمارے اندر مسلمانی ہے کہ ہم رمضان کے اندر بھی میلے اور کنجریوں کے ڈانس دیکھتے ہیں اور میلوں پہ جاتے ہیں؟ کچھ ہمیں شرم آنی چاہیے، کچھ حیا آنا چاہیے۔ وہ تو دور کی بات ہے، ہمارے گاؤں کے اندر لوگ کھیلتے ہیں عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، وہ کدی کھیلتے ہیں، اونچی آوازیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ساتھ گھر ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی بیچاروں کو تنگ کرتے ہیں، بیچارے سوئے ہوتے ہیں اور وہ 1 بجے تک، رات کے 2 بجے تک وہاں کھیلتے ہیں اور اونچی آوازیں نکالتے ہیں۔ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی باہر پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب رمضان میں بھی کھیلتے ہیں، ٹھیک، ادھر ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی مسجد ہے، ادھر وہ جناب باہر ہی ساتھ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن پرسوں میں گزرا تو ایک لڑکا نا مجھے کہنے لگا کہ جی کتنی تراویح ہوتی ہیں، تراویح بتائیں۔ تو میں نے کیا کہ آپ نے پوچھ کے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ 8 پڑھتے ہیں، 8 تراویح ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تراویح تو 20 نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ 20 کو چھوڑو، آپ 8 پڑھتے ہو، آپ 8 ہی پڑھ لو تو بہت دور کی بات۔ میں نے کہا چلو 8 بھی نہ پڑھو، آپ عشاء کی نماز پڑھیے، آپ نماز ہی پڑھ لو، وہ ہی کافی ہے۔ یعنی وہ اب رمضان میں بھی ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ ساتھ گھر ہیں وہ عورتیں بیچاری، انہوں نے جلدی سونا ہوتا ہے اور جلدی انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے، سحری بنانی ہوتی ہے، لیکن کوئی ان کو نہ شرم نہیں۔ میں نے ان سے کافی ان کی اس دن، لیکن ان کو ذرا بار بھی نہ شرم نہیں آئے، آگے سے جناب
ہنستے رہے۔ میں نے کہا کہ رمضان کی قیمتی گھڑیاں ادھر نماز جا کر پڑھو، اللہ اللہ کرو، ساتھ والے گاؤں سے آئے ہوتے ہیں۔ اصل قصور تو ان لوگوں کا نا، ہمارے گاؤں والوں کا، یہ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ اگر ان کو وہ آئیں ان کو بھگا دیں تو کسی کی ضرورت ہے کہ کسی کے گاؤں میں آ کر جناب ہلہ کلہ مچائیں؟ رات کے جناب 12 بجے وہ چیخیں مار رہے تھے تو والد صاحب میرے سوئے ہوئے تھے، وہ اٹھ پڑے، وہ کہنے لگے کہ باہر کیا ہوا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، والدہ میری گال ہی نکالنے لگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرامزادے لگے ہوئے ہیں۔ تو رمضان میں بھی ہمیں کچھ حیا کرنا چاہیے، کچھ چاہیے کہ 11 منتھ بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا اتنا قیمتی وقت، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، جو کچھ بھی لینا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ رمضان میں تو مانگنے کا یہ تو وقت ہوتا ہے، لیکن ہم سارا سال بھی ویسے کہ ویسے، اور اب بھی ہم نا ویسے کہ ویسے، ذرا بار بھی ہم نے نا تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بھائیو 7 دن گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ذرا بار بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو برائے مہربانی اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کی بھی کچھ فکر کریں۔ جو مالک ہمیں ساری زندگی رزق دیتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ سجدہ کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ جب رزق آپ روٹی کھاتے ہیں نا تو اس پہ ذرا سا سوچا کریں کہ یہ روٹی کس نے دی ہے، کیسے آئی ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی یہ جو مہینہ ہے نا، یہ قیمتی گھڑیاں باقی جو 22-23 دن رہ گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ شاید اس میرے گنہگار کے پیغام کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے، کوئی نمازی بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔